احتشام صاحب، یہ ہم رائٹرز بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس انوائے اسٹیو وٹکاف انہوں نے 2 پروپوزل ٹیوزڈے کو ایران کو بھیجے تھے جس پہ کوئی رسپونڈ نہیں آیا، جس کے بعد اب واشنگٹن نے یورپین اور جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو اپروچ کیا ہے کہ میڈیشن کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. کیا سمجھا جائے اسے؟ کیا آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ بھی ایک اچھا ایفرٹ ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ اب جس طریقے سے گلوبل اکانومی ہٹ ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ نقصان در نقصان ہو رہا ہے، بڑی ہم خوش ہو رہے تھے کہ $120 سے $84 بیرل تیل آ گیا، وہ دوبارہ 94 بیرل پہ چلا گیا. اسٹاک مارکیٹ دنیا کی ایک دفعہ پھر نیچے گئی ہیں، ہم بھی 155,000 کا جو ہمارا اس پہ ہے پوائنٹس پہ ہم آگے 1500 ہمیں ہٹ لگی ہے اس کی. تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جی یہ اکنامک کنڈیشن اگر اتنی ورس ہوگی، ملیٹریلی تو جو کچھ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، لوگ بے گناہ مارے جا رہے ہیں اپنی جگہ ہے، یہ تو ان کا خیال ہے. دنیا یہ کہہ رہی ہے، پروجیکشن آنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھی ایک دم دنیا جو ہے نا کلیپس کر جائے گی. یہ بینکس بھی ختم ہو جانے ہیں خدا نہ خواستہ اور ساری چیزیں رک جائیں گی. یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ ابھی دیکھیں جو اچھی بات ہے، یہ تو ایفرٹ یورپین کا اپنی جگہ ہے. جو میرے نظر میں آمنا جو بڑا ایفرٹ ہے جنگ بند کرنے کے حوالے سے، وہ جو 24 گھنٹے میں پاکستان اور رشیا نے انیشیٹو لیا ہے. دیکھیں پریزیڈنٹ پوٹن رشیا کے جو ہیں وہ مسلسل پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رابطے میں ہیں. پاکستان مسلسل محمد بن سلمان کے ساتھ رابطے میں ہیں، شہباز شریف صاحب ہمارے فیلڈ مارشل، کہ کسی طریقے سے جنگ بند کی جائے. پھر دوسری طرف پاکستان مسلسل جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ بھی، اپنا ایران کے ساتھ بھی رابطے میں ہے کہ جی کسی طریقے سے جنگ بند کرائی جائے اور اپنی ڈیمانڈ جو ہے نا ان کو کم کیا جائے یا کم از کم پینڈ کر دیا جائے اور فوری طور پہ جنگ بند کرنے والا معاملہ کیا جائے، کیونکہ اتنی تباہی ہو چکی ہے. دیکھیں ہم نا ایران کی تباہی تو ہو رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، نقصان ہوا ہے، ان کی ریزیلینس اپنی جگہ ہے. وہ جو جس طرح عبداللہ بات کر رہے ہیں اہداف حاصل نہیں کر سکے، بوٹس آن گراؤنڈ کی بھی بات کی، وہ جو 10,000 کرد ہیں ان کو بھی بیچ میں لانے کی کوشش کی، بات نہیں بنی. ابھی دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے آمنا کہ یروشلم پوسٹ کی 2 دن پہلے کی جو خبر ہے، وہ جو ابھی تک انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹائی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نقصانات ہمارے فوجی ہوئے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. وہ سویلین اہداف کی بات کر رہا ہے. فگر دیا اس نے 9,115 مکانات، گاڑیاں، آفیسز جن کی تباہی ہوئی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں ٹیکس اتھارٹیز کو جو کلیم پیش کیے گئے ہیں سویلین تباہی کے، وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اب 90 لاکھ کی آبادی میں یہ 9,000 پلس لوگوں کے کلیم آ جانا ان کے نقصانات کے، ادر دین ان کے جو ملٹری کے نقصان ہوا ہے، سو کالڈ ان کا آئرن ڈوم ہے اور جو جن پہ نقصانات ہیں، ڈیفنس سسٹم کو بھی بہت سے حوالوں سے تباہی ان کی ہوئی ہے. اس کو چھوڑ دیں کیونکہ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، بالکل خبر باہر نہیں آنے دے دی جا رہی. لیکن احتشام صاحب یہ وہاں پہ بھی اندر آپ کی اجازت سے احتشام صاحب اس میں آپ ہی کی بات کو، یہ جو 9,000 گھر ہیں، تو 9,000 گھر کا مطلب ہے 9,000 فیملیز. تو اس میں عوام کتنی ہے؟ کیونکہ ہر گھر میں 6 بندے رہتے ہیں. تو یہ آپ اسی کے اوپر کنٹینیو. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک تو بڑی اچھی بات ہے. دوسری بات ہے ہم کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جنگ بندی والی بات ہو جائے. یہ بات طے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پچھلے 3 دن کے بیانات جو ہے نا وہ پینک میں ہیں. اب وہ جنگ بند کر کے بھاگنا چاہتے ہیں. لیکن نا اتنا شدید دباؤ آیا. اپنا پیٹ ہیگسیٹ جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے اس بات کا آمنا اقرار کیا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور یہ جتنے دن ابھی آپ دیکھ لیں، جتنے دن کی اب تک جنگ ہو چکی ہے، $3.5 سے $4 بلین کا نقصان بتا رہے ہیں. دوسرا جو امبیرسمنٹ ان کو اٹھانی پڑ رہی ہے، سینٹ میں جو سینیٹرز کو بریفنگ دی گئی ہے، وہاں پہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا آپ نے ہماری اجازت کے بغیر اتھورائزیشن کانگریس کے آپ نے کیا، ہمیں اندھیرے میں رکھا، پوری دنیا میں ہم امریکہ بدنام ہو رہا ہے، بلی کر رہے ہیں آپ. تو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں بیکورڈ پوزیشن پہ اختیار کیا ہے. بہت زیادہ ٹرمپ صاحب پھنس گئے ہیں کہ ان کو کیسے دیکھیں نا. یا تو ہوتا نا جیت کے واپس آ جاتے تو شاید بات مان لی جاتی. اب یہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی ایران جس طرح ریزسٹ کر رہا ہے، یہ تو بات آگے بڑھے گی، تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. میری اطلاع ہم یہ ہے کہ اب رشیا اور پاکستان کے ذریعے امریکی جو ہے نا چاہتے ہیں کوئی معاملہ نکل آئے. ایرانی اڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی فیس سیونگ ملنی چاہیے. ہمیں بھی لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جی ہم کھڑے رہے میدان میں اور ہمارے نقصانات کیسے پورے ہوں گے. ویسے تو باہر کے دنوں میں کوئی بھی اس طرح کی باتیں نہیں مان رہا ہوتا. یہ بیک گراؤنڈ میں جو انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں اگر پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے نا، آپ دیکھیں لیکن اگر یہ رابطے بھی کر رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی نیتن کے ساتھ میوچلی ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ یہ جنگ کب ختم کرنی ہے اور کیسے ختم کرنی ہے. تو نیتن تو ہم ان کے جو ابھی تک سارے معاملات رہے ہیں وہاں سے ہم بہت اچھے سے واقف ہیں کہ وہ کس طریقے سے گریٹر اسرائیل کے لیے کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. دیکھیں ہم بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 3-4 دن میں جو پبلک اوپینین، جتنے پبلک اوپینین پولز ہیں،
وہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی کھل کے لوگوں نے مخالفت کی ہے، خاص طور پہ امریکہ میں انٹیلیجنسیا جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے انہیں سینیٹر کانگریس مین جتنے سارے ان کے ہاتھ میں ہیں، میڈیا ان کے ہاتھ میں. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنا زیادہ کرٹیسزم ہوا ہے زیونسٹ لابی کے خلاف کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. ٹکر کارلسن جیسے لوگ کم ہیں لیکن وہ آئے دن روزانہ ایک بڑی سٹوری کے ساتھ امریکی حکومت کو، ٹرمپ حکومت کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ نیتن یاہو پہ تو اتنا زیادہ دباؤ اپنے طور پہ ہے، اب جو دباؤ امریکی عوام کا آیا ہوا ہے امریکہ کے اوپر، امریکی حکومت کے اوپر کہ بھئی آپ یہ کیا بنے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھیل ہے، نیتن یاہو کے ہاتھوں میں. اب یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید اتنی جلدی نہیں چاہتے تھے، یہی چاہتا تھا ٹرمپ کے اس میں جنگ جو ہے نا اس میں کود جائے امریکہ، اور ساتھ ساتھ اس کی کوشش تھی کہ یہ جناب GCC ممالک بھی شامل ہو جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.